بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، فقہ المعاملات المالیہ کے دروس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا جو موضوع گزشتہ نشست سے ہم نے شروع کیا ہے، وہ موضوع ہے قرض کے اصول اور احکام. اس موضوع کو ہم نے بنیادی طور پر 8 نکات میں تقسیم کیا تھا، اور ان 8 نکات میں سے پہلے 2 پوائنٹ یا پہلے 2 نکات ہم نے گزشتہ نشست میں ان کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ لی تھی، یعنی قرض کا تعارف اور قرض کا حکم. آج کی اس نشست میں ہم تیسرا نقطہ شروع کر رہے ہیں، جو کہ ہے قرض کی شرائط، کہ اس سلسلے میں فقہاء نے قرض کے لیے کس قسم کی شرائط کا تذکرہ کیا ہے. تو مختصراً ہم ان کو دیکھتے ہیں اور ان شرائط کے بعد پھر ترتیب وار ہم اگلے عنوانات کی طرف بڑھتے ہیں. فقہاء نے قرض کے لیے کئی اقسام کی شرائط کا تذکرہ کیا ہے. ان شرائط کو ہم 4 اقسام میں جمع کر سکتے ہیں. 4 قسم کی جو شرائط ہیں، ان میں سے پہلی قسم کی شرائط ہے مقرض کی شرائط، یعنی قرض دینے والے کے لیے فقہاء نے جن شرائط کا تذکرہ کیا ہے وہ. نمبر 2 پہ ہے مستقرض کی شرائط، جو شخص قرض لے رہا ہے، قرض لینے والا، اس کے لیے کون کون سی بنیادی شرائط ہے جن کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر 3 ہے مال کی شرائط، کہ جس مال کو بطور قرض دیا جا رہا ہے، جس چیز کو بطور قرض دیا جا رہا ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہے. اور نمبر 4 پہ ہے نفس قرض کی شرط، کہ کانٹریکٹ آف لون یا قرض کا جو عقد ہے، اس کے اندر بنیادی شرط کیا ہے. تو ان چاروں کی قسم کی شرائط کو ہم ایک ایک کر کے مختصراً ان کی جو ضروری تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان کے لیے یہ خاکہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پہلی قسم کی شرائط ہے مقرض کی شرائط، وہ 2 ہے. پھر مستقرض کی شرائط 3 ہے، مال کی شرائط 2 ہے، اور نفس قرض کی شرائط 1 ہے. شرائط نہیں بلکہ شرط، کیونکہ وہ ایک ہی شرط ہے. مقرض کی شرائط 2 ہے، ایک ہے اہلیت اور دوسری ہے ملکیت. مقرض کا مطلب ہے قرض دینے والا. تو اس کے لیے پہلی شرط فقہاء نے یہ رکھی ہے کہ قرض دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تبرع کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی اس میں اہلیت کاملہ موجود. اہلیت کاملہ سے مراد یہ ہے کہ وہ عقل مند بھی ہو اور بالغ بھی ہو، مجنون نہ ہو، نابالغ نہ ہو، بلکہ غلام بھی نہ ہو. اسی طرح ملکیت کا کیا مطلب ہے؟ دوسری شرط قرض دینے والے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس مال کا مالک ہو جس مال کو وہ قرض دے رہا ہے، بطور قرض دے رہا ہے. کیونکہ ایک انسان دوسرے کا مال تو بطور قرض کسی کو نہیں دے سکتا، تو یا تو وہ خود مالک ہو یا مالک نے اس کو اجازت دی ہو کہ تم آگے اس کو قرض دے سکتے ہو. تو بہرحال یہ 2 بنیادی شرائط ہیں جن کا تعلق مقرض کے ساتھ ہے. دوسری قسم کی شرائط ہے مستقرض کی. جو شخص قرض لے رہا ہے اس کے لیے فقہاء نے 3 شرائط کا تذکرہ کیا ہے. ایک عقل. عقل کا مطلب کہ اس میں عقل ہو، مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو. اور دوسری بنیادی شرط ہے تمیز. تمیز کا مطلب کہ عقل کے ساتھ ساتھ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو. ایک بچہ ہوتا ہے جس کی عقل ٹھیک ہوتی ہے، وہ مجنون نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اچھے برے میں تمیز نہیں کر سکتا، اچھے برے کا مطلب معاملات کے اندر جو اچھے برے معاملات ہیں، نفع نقصان ہے، اس کو نہیں جانتا، تو وہ ممیز نہیں ہے، اس میں تمیز نہیں ہے. تو اس لیے عقل، اور عقل بھی ایسی جو ممیز ہو، اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہو، نفع نقصان میں تمیز کر سکتا ہو، تو وہ شخص قرض لے سکتا ہے. اور نمبر 3 ہے قبضہ، کہ قرض لینے والے کے لیے بنیادی شرط ہے کہ وہ قرض پر قبضہ بھی کرے، کہ قرض پر جب تک قبضہ نہ کیا جائے مستقرض کی ملکیت میں وہ قرض داخل نہیں ہوتا. تو عقد قرض کے مکمل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے
کہ مستقرض باقاعدہ اس پر قبضہ کر لے. یہ 3 شرائط ہے جن کا تعلق مستقرض کے ساتھ ہے. اس کے بعد مال کی شرائط 2 ہے، بلکہ مال کی شرائط کو ایک بھی سمجھ لینا چاہیے. کرنسی یا مثلی لکھا ہوا ہے، یہ در حقیقت دونوں ہی ایک ہی شرط ہے، کیونکہ فقہائے حنفیہ نے خصوصاً یہ شرط لگائی ہے کہ انسان جو مال دوسرے کو بطور قرض دے رہا ہے وہ یا تو کرنسی کی شکل میں ہو، یعنی نقود ہو، کسی بھی کرنسی کی شکل میں ہو، درہم ہے، پاکستانی روپیہ ہے، ڈالرز ہے، یعنی نقود یا کرنسی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اور دوسری بات کہ وہ مثلی چیز ہو. مثلی چیز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی چیز ہو جس کی ہو بہو اسی جیسی چیز بازار میں بغیر کسی فرق کے ملتی ہو، جیسے وزنی چیزیں ہوتی ہیں، گندم، مکئی وغیرہ، یا عددیات متقاربہ، انڈے وغیرہ ہو گئے، تو ایسی چیزوں کو قرض میں دیا جا سکتا ہے. جہاں تک قیمتی چیزیں ہیں جو مثلی نہ ہو، جیسے حیوان ہو گیا، جانور وغیرہ، ان کو بطور قرض نہیں دیا جا سکتا حنفیہ کے ہاں، کیونکہ وہ مثلی نہیں ہے. ہاں البتہ دیگر ائمہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے ہر اس چیز کو قرض میں دیا جا سکتا ہے جس کی خرید و فروخت جائز ہے، خواہ وہ چیز مثلی ہو، قیمی ہو. اس لیے تو ان کے ہاں جانور کو بھی بطور قرض دیا جا سکتا ہے، لیکن حنفیہ کے ہاں مثلی ہونا ضروری ہے قرض کے لیے. آخری جو شرط ہے وہ ہے نفس قرض کی شرط، کہ کانٹریکٹ آف قرض، یعنی عقد قرض کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے. تو فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ ایک بنیادی شرط ہے، وہ ہے عدم نفع. عدم نفع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرض دیتے ہوئے قرض دینے والا جو ہے یہ کسی قسم کے اضافہ اور کسی قسم کے نفع کی شرط نہ لگائے کہ آپ مجھے اس پر اتنا نفع دیں گے، ورنہ تو یہ تو سود ہو جائے گا، اور سود حرام ہے. تو یہ 4 قسم کی بنیادی شرائط ہے جن کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے عقد قرض کے اندر. تو یہ تیسرا عنوان ہمارا مکمل ہو گیا قرض کی شرائط کا. اس کے بعد اگلا عنوان ہے ہمارا قرض کی اقسام. فقہاء نے فقہی کتابوں میں قرض کی مختلف جا بجا منتشر طور پہ مختلف اقسام کا تذکرہ کیا ہے. ان اقسام میں سے کچھ اقسام وہ ہیں جن کا تذکرہ قدیم کتابوں میں ملتا ہے، اور کچھ اقسام وہ ہیں جن کا تذکرہ جدید اور معاصر علماء کی کتابوں میں ملتا ہے. ان میں سے پہلی قسم ہے قرض حسن. قرض حسن کی تعریف در حقیقت وہی ہے جو عام قرض کی تعریف ہے. آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کے طور پر اور کسی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے کسی کو بغیر کسی ذاتی لالچ اور نفع کی خاطر کسی کو بغیر کسی لالچ کے قرض دے دینا. مثال کے طور پر فقہاء حنابلہ نے اس کی بڑی اچھی تعریف کی ہے. انہوں نے لکھا ہے دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، کہ کسی کو آسانی اور سہولت اور کسی کے ساتھ احسان کے طور پر کوئی مال دے دینا تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کر کے اس کا بدل واپس کرے، تو اس کو کہتے ہیں قرض حسن. دوسری قسم ہے قرض ربوی. ربا سے سودی قرض جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. یہ قرض حسن کا بالکل الٹ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو قرض دیتے ہوئے کسی فائدہ اور نفع کی شرط لگا دے، خواہ وہ فائدہ حصی طور پر ہو، کرنسی پر دیتے ہوئے اضافے کی شرط لگانا، یا کسی سروسز وغیرہ کی شرط لگانا، کسی بھی قسم کے نفع کی شرط لگائے گا تو وہ قرض ربوی ہوگا، سودی قرض ہوگا اور حرام ہوگا. تیسری قسم ہے قرض حقیقی. قرض اور چوتھی قسم ہے قرض حکمی. ان دونوں کو ایک ساتھ سمجھنا چاہیے. ان دونوں کا تذکرہ عمومی طور پر فقہاء شافعیہ کی کتابوں میں ملتا ہے. قرض حقیقی در حقیقت وہ اس قرض کو کہتے ہیں جس میں باقاعدہ کسی کو بطور تبرع کچھ مال دے دیا جاتا ہے تاکہ سامنے والا اس کو استعمال کر کے بعد میں آپ کو اس کی مثل واپس کرے. یعنی جو عام عمومی طور پر جو قرض کی تعریف ہے وہ قرض حقیقی ہے. جبکہ قرض حکمی کو وہ اس صورت کو کہتے ہیں جس میں عمومی طور پر انسان دوسرے کو بطور قرض مال نہیں دیتا بلکہ سامنے والے کی کسی ضرورت کو پورا کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی ننگے کو کپڑے پہنا دینا،
کسی یتیم بچے وغیرہ کو پر کوئی مال وغیرہ خرچ کر دینا. تو کسی کو کسی کی اس طرح کی ضرورت کو پوری کرنا اس نیت سے کہ میں اس کو بطور قرض اس پر خرچ کر رہا ہوں، اس کو وہ قرض حکمی کا نام دیتے ہیں. اب یہ جو صورت ہے اس میں فقہا کی آراء مختلف ہے کہ کسی کی قاضی وغیرہ کی اجازت یا ولی کی اجازت کے بغیر خرچ کرے گا تو آیا وہ تبرع ہے، واپس مطالبہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں. بہرحال فقہاء شافعیہ اس کو قرض حکمی کا نام دیتے ہیں. نمبر 5 پہ ہے قرض نقدی اور قرض عینی. قرض نقدی کا مطلب ہوتا ہے نقود اور کرنسی کسی کو قرض پر دے دینا، اور قرض عینی کا مطلب ہوتا ہے کوئی سامان وغیرہ کسی کو قرض پہ دے دینا، مثلا گندم، یعنی ایسا سامان جو مثلی ہو، کوئی چیز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. گندم کسی کو قرض پر دے دی یا چاول سامنے والے نے استعمال کر کے اسی جیسی گندم یا چاول آپ کو واپس کر دی، تو اس کو کہتے ہیں قرض عینی. اسی طرح چھٹی قسم جس کا تذکرہ عمومی طور پر آج کل علماء کی کتابوں میں ملتا ہے، قرض استہلاکی، انگلش میں جس کو کنزیومر ڈیپٹ کہہ سکتے ہیں. ایسے قرض کو کہتے ہیں جو ایک انسان اپنی شخصی اور ذاتی ضروریات کے لیے لیتا ہے، کاروباری مقصد کے لیے نہیں لیتا، اپنے ذاتی اور گھریلو ضروریات کے لیے جو قرض لیا جاتا ہے اس کو قرض استہلاکی کہتے ہیں. اس کے مقابل میں آتا ہے قرض انتاجی جس کو انویسٹمنٹ لونز کہہ سکتے ہیں. یہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جس میں قرض لینے والے کا مقصد اپنی ذاتی ضرورت نہیں ہوتا بلکہ کسی کاروبار کو بڑھانا ہوتا ہے، کسی کاروبار کو جاری کرنا ہوتا ہے. جیسے کسی کمپنی نے اپنے خام مال کے لیے کسی بینک وغیرہ سے قرض لے لیا، یا امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کے لیے کسی نے قرض لے لیا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو عمومی طور پر قرض انتاجی کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ عمومی طور پر اس کی مشہور جو اقسام ہے، ضروری اقسام، وہ یہ 7 ہے. تو اس سے ہمارا چھوٹا جو عنوان ہے یعنی قرض کے اقسام وہ بھی ہمارا مکمل ہو گیا.